وہ شروع کیسے ہوئی اور اس کا اختتام کیسے ہوا، اس کا شاعر نے ایک شعر کے اندر اس پورے کا نچوڑ نکالا ہے۔ وہ شاعر فرماتے ہیں، آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ آ تجھ کو بتاؤں، بہت جو ہے وہ بچے شاید نہ سمجھ سکیں، اس کو تشریح کروں گے شاید سمجھیں، لیکن جو بڑے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے اس پہ غور کریں، بہت ہی جو ہے وہ نچوڑ والا شعر ہے۔ آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ شاعر اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ آج میں آپ کو امتوں کی تقدیر بتاتا ہوں کہ امتوں کی تقدیر کیسے لکھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شمشیر و سنا اول، امتوں کی تقدیر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب وہ شمشیر اٹھاتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، میدان جنگ میں آتے ہیں، جہاد میں آتے ہیں، کسی جو ہے فیلڈ میں آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو تب سے جو ہے وہ کسی قوم کی، کسی امت کی جو ہے وہ اس کا عروج شروع ہوتا ہے۔ اور آخر کیا ہے؟ جب سلطنت ختم ہوتی ہے، جب جو ہے کسی قوم کا عروج زوال میں بدلتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ طاؤس و رباب آخر، کہ جب موسیقی اور عیش پسندی یہ چیزیں کسی قوم کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے اقتدار چھین لیتے ہیں۔ اور مغلیہ سلطنت کا جب جو ہے وہ اینڈ ہوا، وہ کس پہ ہوا؟ وہ عیش و عشرت اور ان چیزوں کے عادی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انگریز نے آسانی سے جو ہے اس پہ کیا کیا کہ سارے جو ہے وہ ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد ہمارے جتنے مسلمان ہیں، جب جو ہے وہ کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تو تھوڑا سا جھٹکا لگنے کی دیر تھی، مسلمان جو ہے وہ پھر بیدار ہوئے اور مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنی کوششیں شروع کی، کتنی جنگیں لڑی اور کتنا جو ہے وہ کتنی اس کے لیے آزادی کے لیے کتنی تحریکیں چلائی گئیں۔ اگر اس کو گننا شروع کر دیں تو ٹائم بہت جو ہے وہ زیادہ لگ جائے گا۔ اور آخر کار جو ہے ہمارے جو جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بڑے ہیں، ان کی قربانیوں سے علماء نے قربانیاں دیں، ہمارے سیاسی حضرات نے قربانیاں دیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے، علامہ اقبال نے اپنا سارا جیون جو ہے اس پہ صرف کر دیا، اور ساری جو آخر کار جو ہے بہت قربانیوں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ 14 اگست 1947 بروز 27 رمضان اور 1366 ہجری کو پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اس وقت کے جو ہندو تھے اور جو بڑے تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ پاکستان تو کچھ مہینوں کی مار ہے، یہ تو کچھ مہینوں کے لیے بنا ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا، یہ ہندوستان ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم اس ملک کے اندر آج تک جو ہے پوری دنیا اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے کہ کیسے یہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو ابھی تک قائم رکھا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دنیا میں صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئیں، اس میں پہلی ریاست مدینہ کی ریاست ہے اور دوسری ریاست یہ پاکستان کی ریاست ہے۔ اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان جو معرض وجود میں آیا وہ جو ہے ایک منشور کے تحت آیا، وہ اسلام کے نام پہ بنا، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ابھی تک حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک جو ہے پاکستان کو استحکام عطا کیا ہے، اور ہمارے بڑوں نے اس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تک اس کو جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو پاکستان بنا ہے جو ہے یہ ہمیں ایسے ہی آسانی سے ہمارے جو ہے ہمیں نہیں مل گیا یہ آزادی۔ اس آزادی کے پیچھے اگر آپ داستانیں پڑھیں تو انسان جو ہے وہ رو رو کے آنکھیں خشک نہیں ہوتی، ایسے جو ہے ان کے ایسے حالات سے گزر کے جو ہے وہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آج ہم جشن آزادی تو منا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر ان قربانیوں کو ہم یاد نہ کریں تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ 6 لاکھ مسلمان، 6 لاکھ کہنے میں بہت آسان ہے، منہ سے کہنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن انسان غور کرے 6 لاکھ مسلمانوں نے جو ہے وہ شہادت، مسلمان شہید ہوئے اس جو ہے آزادی کی اس میں جد و جہد میں،
6 लाख मुसलमान शहीद हुए اور کتنے ہی لوگ بے گھر ہوئے، اپنی ساری جو ہے وہ جمع پونجی وہاں چھوڑی، جو ہے اسلام کے نام پہ نکلے۔ جب یہ نعرہ سنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ساری دنیا سے جو ہے وہ سارے اس سے ہندوستان سے جتنے مسلمان تھے سب جمع ہونا شروع ہوئے۔ اور جب کہتے ہیں کہ جس وقت پاکستان میں ہجرتوں کا جو ہے وہ شروع ہوا، اور ہجرتوں میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی قتل عام شروع ہوا، اور کتنے عرصے تک جو ہے وہ کتنے دنوں تک یہ جو ہمارے دریا ہیں یہ لال رنگ میں بہتے رہے، یعنی کہ اندر لوگوں کا خون بہتا رہا۔ تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے